ناظرین، اللہ کے قرب کا بہترین راستہ اس کی مخلوق سے محبت اور خدمت کرنا ہے۔ جو شخص دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے نا، ان کی مدد کرتا ہے اور خالص نیت سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں نا، اور کسی کی دکھ درد کا مداوع کرتے ہیں، کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی نا امید دوست کو ہم ایک راہ راست پر لے کر آتے ہیں، یا پھر اس کی امیدی بن کر اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کسی بیمار کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں، کسی فاقہ کش کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر عزت و احترام سے کھانا کھلاتے ہیں، کسی کے آنسو پوچھ کر اس کے چہرے کو خوشی دے دیتے ہیں، کسی مجبور کا سہارا بنتے ہیں، تو پھر در حقیقت ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ بلا تفریق خدمت خلق کرنے والا انسان جو ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو تقسیم کر کے اپنے رب کو شکر گزار بن رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے آگے شکریہ کر رہا ہوتا ہے۔ شکریہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو وہ آگے تقسیم کر رہا ہے، بلکہ شکر اس بات کا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو وسیلہ بنایا ہے کہ وہ اس کے بندوں کی خدمت کر سکے۔ کسی کے سفید پوشی کا بھرم رکھ کر اس کی ضرورت خاموشی سے پوری کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے، کسی بے بس کو اس کی جو ستائے وہ گونجنے سے پہلے اس کی داد رفع کر دی جائے، حتیٰ کہ کسی بزرگ کو جو کسی اولڈ ہاؤس میں تنہا آپ کی ایک مسکراہٹ اور آپ کے چند لمحوں کی رفاقت کے لیے ترس رہے نا، کسی خاتون کی دکھ بھری داستاں سنی جائے جو فاؤنٹین ہاؤس کے بند کمروں میں اپنے بے حس بچوں کے انتظار میں چپکے آہے اور سسکیاں بھر رہی۔ ناظرین، یہی خدمت خلق ہے۔ ہم انہیں صرف برتھ ڈے کیکس اور گفٹ بھیج دیتے ہیں جن سے مفاد تو وابستہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے غریب رشتہ دار کو کبھی پیار سے جا کر کبھی کوئی تحفہ دیا ہے، کبھی کوئی گفٹ دیا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ کہیں بھوکا تو نہیں سویا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کسی کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ایسی خدمت جو ہم انجانے میں ایسے نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، اور تو یہ نہیں سوچتے کہ کوئی ہمارے لیے آس لگائے بیٹھا ہے۔ خدمت اگر شہرت، دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے کی جائے نا ناظرین، تو واہ تو بڑی ہو جاتی ہے کہ یار کیا بات ہے۔ حج کرنے سے انسان حاجی بھی کہلاتا ہے، سجدے سے ماتھے پہ محراب تو بن جاتا ہے، شادیوں اور میوزک شوز میں لاکھوں روپے ایسے نچھاور کر کے دولت کی نمائش تو بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی ستائش بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ مگر اگر ہمسائے میں کوئی بیٹا اپنے باپ کی میت کو صرف اس لیے کندھا دے رہا ہے نا کہ اس کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کے سر پہ چاندی دیکھتی ہے نا اور یہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہے نا کہ اس کی ڈولی تو اس لیے نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس کو بیانے کے لیے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پھر یہ عبادت کر لی جائے، کیونکہ خدمت خلق آپ کو ایک ایسے راستے پہ لے جاتی ہے جس کے لیے آپ کو کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدمت خلق آپ کو کیا لگتی ہے کہ صرف انسان کے لیے جو کی جا رہی ہے وہ خدمت خلق ہے؟ آپ کسی جانور کے لیے بھی کریں گے تو وہ بھی خدمت خلق ہے۔ میرے پاس اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت اچھی پرسنالٹی ہیں، خود بہت نیک ہیں اور بڑا نرم دل رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی واصف علی واصف صاحب اسی کام میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اور آج ہمارے ساتھ بھی مدعو ہیں، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ صاحبزادہ کاشف محمود، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خدمت خلق، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لوگوں کو بتائیے خدمت خلق ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ یہ ایک بریک کے بعد آپ الیبریٹ کیجیے گا، ایک بریک کے بعد آپ کو خدمت خلق آج ہمارا جو موضوع ہے اس میں صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ یہ بتائیے خدمت خلق کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں ابھی لوگوں سے بھی بات کری تھی بہت خوبصورت بات کی اس آپ نے، میں جو ماشاءاللہ۔ خدمت خلق ہے وہ جانور کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ۔ آپ اس کو کس طرح سے الیبریٹ کریں گے اور کیسے کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو بھی خالق کی مخلوق ہے اس کی خدمت اس حوالے سے کرنا کہ خالق خوش ہوگا، واہ، یہ ہے خدمت خلق۔
اور خدمت خلق آپ کو بعض اوقات وہاں پہ پہنچا دیتی ہے جہاں پہ عبادت بھی آپ کو نہیں پہنچاتی. اتنی قیمتی بات ہے. وہ ایک شعر ہے کہ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ. مالک ہے نا ہمارا اللہ. جی اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ, صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر. ماشاء اللہ. یعنی کہ سرکار وائس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہوئی ہو اور وہ صرف سجدوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, اللہ قیامت تک راضی نہیں ہوگا. واہ. کیونکہ اللہ نے اس کو ایک استطاعت دی ہوئی ہے, ایڈیشنل استطاعت دی, ہاں. اور وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا, اس کو تجوریوں میں چھپایا ہوا ہے اس نے, اور سجدے کیے جا رہا ہے اور روزے رکھی جا رہا ہے, لیکن اس صفت کو نہیں نکال رہا. تو یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ایڈیشنل دیا ہے, بانٹو اس کو, اللہ کی راہ میں بانٹو. اچھا کاشف صاحب, کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت انسان پیسے والا بھی ہے, دولت بھی ہے, مگر سم ٹائمز کچھ خدمت جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے نہیں, کچھ خدمت یہ ہے کہ آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو جا کے مل لینا, کسی کی طبیعت پوچھ لینا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں جی. کسی کو رستہ پار کرا بالکل دینا, بالکل, کسی بہت بزرگ خوبصورت کو, بات, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے مجھے لگتا ہے کام جن میں پیسہ کوئی نہیں لگتا, مگر وہ بھی تو خدمت خلق میں شامل, ان کو کس پہلی نظریے بات سے تو یہ دیکھتے کہ ہیں؟ اگر پیسہ ہے تو پیسہ لازمی ہونا چاہیے. اچھا, اللہ کے راستے میں, پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. پیسہ نہیں ہے, جا کے کسی کی خدمت کر سکتے ہیں, چل کے جا کے کر سکتے ہیں, ضرور کریں. ٹھیک. کوئی علت میں ہو ہوں. اس کو علت سے نکال لیں, ہوں. یہ بھی خدمت خلق ہے. جی. مسکرا کے بات کرنا, ہوں. یہ بھی خدمت خلق ہے. واہ. اور دوسرے نمبر پہ کہ اگر کسی کا آپ کی بات سے اگر کہیں پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے, یا کسی کے ذہن کے جو ہیں وہ نقطے کھل رہے ہیں, یا کسی کے دل کو سکون مل رہا ہے آپ کی گفتگو سے, آپ کی بات سے, تو یہ بھی خدمت خلق کے دائرے میں آتی ہے بات. جیسے اگر کسی نے کتاب لکھی ہو, ایسی کتاب جس سے کوئی منفی رجحان پیدا ہوتا ہے, اور وہ لکھنے والا رائٹر فوت ہو گیا, ہاں. اب اس کی کتاب اس کے مرنے کے بعد اگر پڑھی جا رہی ہے اور اس سے برائی پھیل رہی ہے, تو یقین کریں یہ برائی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہے گی جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی. اور جیسے ہی کوئی اچھی کتاب یا اچھی بات سن لیں اور آگے پہنچاتے جائیں, جب تک وہ بات چل رہی ہے کہنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور اللہ کی مخلوق کو نا, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے, واہ. تو خالق کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ چڑیا ہے نا تمہارے گھر میں, تو اب غور کرو کہ تم چڑیا کے گھر میں رہ رہے ہو کہ چڑیا تمہارے گھر میں رہ رہی ہے. آہا. چڑیا تو اپنے گھر میں رہ رہی ہے, اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے, اپنی آلنا بنایا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے گی, انڈے دے گی, بچے پیدا کرے گی, وہ تو اپنے گھر میں ہے. تو وہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہے کہ یہ میرے گھر میں کیا کرتے پھر, میرا تو گھر اتنا اچھا میں نے بنایا ہوا یہاں پر. تو جو مخلوق آ رہی ہے نا آپ کے پاس, الحمدللہ میری چھت پہ نا وہ جنگلی کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں جی. میں انہیں ہر روز دانے کا بندوبست ہوتا ہے میرے پاس. چھت پہ ہمارے جنگلی کبوتر بیٹھتے ہیں, دیواروں پہ بلیاں ہماری چلتی ہیں, اور زمین پر ڈاگی جو ہے نا وہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے جی. تو یہ سب مخلوق ہے خالق کی. ویسے صاحب کہتے تھے کہ چینی لے کر نا چونٹوں کے بل تک پہنچا دو, وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. واہ, صحیح بات ہے. آپ کو پتہ ہے کاشف صاحب, امی نا ہمیں ایک بچپن میں کہانی سنایا کرتی تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, کہ جو چڑیا ہے, چڑیا کا پورا ایک گھونسلہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں وہ اپنے بچوں کو چھپا کے سنبھال کے رکھتی ہے, مگر روز صبح چڑیا اور اس کا جو دونوں میاں بیوی دونوں نکل جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو اسی گھونسلے میں چھوڑ کے کہ ہم نے جا کے باہر رزق کمانا ہے. اب وہ اللہ توکل چھوڑ کے جاتے ہیں ان بچوں کو کہ ہم واپس آئیں گے تو بچے یہاں صحیح سلامت ملیں گے, وہ صرف اللہ توکل چھوڑ کے جاتے. تو ہم جب اپنا رزق کسی کے آگے کسی کے رستے میں خرچہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ توکل نہیں ہوتا کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. دیکھیں جی, میں وہ تو خدمت خلق اتنی کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنے لیے کوئی خدمت کرنے والا نہ ڈھونڈنا پڑے. آہا, واہ واہ, آپ کی جیب میں نا 100 روپے کی استطاعت ہے آپ کی, جی, آپ 100 روپے کریں,
ادھار لے کے خدمت خلق نہیں کرنی. نہیں تو یہی بات آپ نے چھیڑ دی, اس پہ میں نے آنا تھا. بات کرتے ہیں نا, ادھار لے کے خدمت خلق کر رہی ہے دنیا, یہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سپوز میں آپ کی دوست ہوں, ٹھیک ہے, میں نے سن لیا کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں, اچھا پیسہ کماتے ہیں, سب کچھ ہے آپ کے پاس, ابھی آپ جانے لگیں گے, کوئی 2 منٹ رکیے گا, میں نے نا ایک کام شروع کیا ہے, تو میں یہ سوچ رہی ہوں میں نا وہاں پہ دیگ لگایا کروں, وہاں پہ میں نا کھانا پکایا کروں, اور روز وہاں پہ نا غریبوں کو کھانا بانٹا کروں. تو میں نے نا 10,000 لگائے, تو آپ سے بھی مجھے مطلب توقع ہے کہ آپ مجھے بھی نا کوئی 50,000 دے دیں. وہ فلانی سے بھی میں 50,000 لے لوں گی, فلانی اب آپ ٹوٹل مل کے مجھے دے دیں, میں نے ہر ہفتے کرنے, آپ لوگ اپنا جو ہے نا مجھے دیں, ٹھیک ہے. اب یہ ادھار لے کے, یہ بھی ادھار ہوتا ہے سسٹم؟ نہیں, یہ ادھار نہیں ہے. ادھار ہے یا یہ ڈونیشن ہوتی ہے؟ یہ ڈونیشن ہے. اچھا, ڈونیشن آپ مانگ سکتے ہیں, ضرور مانگ سکتے ہیں, لوگوں تک اس کی خیر و برکت کی اطلاع پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے آپ سے ادھار لیا, مجھے 50,000 روپے دے دیں, میں نے آگے جو ہے نا کھانا کھلانا ہے, کسی سے 60,000 روپے اور پکڑ لیا, اب وہ ادھار جو ہے کیا وہ خدمت خلق میں شامل ہوگی؟ آپ سخی بن رہے ہیں لوگوں کے پیسوں پہ, کل کو خود کے لیے سخی ڈھونڈنا پڑ جائے گا آپ کو. ادھار کے ساتھ نہیں ہے, ادھار کے ساتھ نہیں ہے, رشوت کے پیسوں سے نہیں ہے, چوری کے مال سے نہیں ہے. یتیم کا مال کھانے والا 1,000 یتیم خانے بنا لے, نہیں قبول ہوں گے اس کے. اچھا, نیک رزق ہمیشہ نیک ہاتھوں سے آتا ہے, نیک کاموں میں لگنے والا رزق نیک رزق ہوتا ہے. آپ جب کسی خیر و برکت کے کام, یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ رشوت کے پیسے کھائیں اور حج کرنے چلے جائیں, یا اللہ ہم آ گئے رشوت کے پیسوں سے حج کرنے, بتا آپ تو ہمارے کیا کر سکتے ہیں. ہاں سر, یہی بات میں ابھی کر رہی تھی کہ لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں, حاجی تو کہلا دیتے ہیں, مگر اس کے بعد نیکی میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے. انہی کے محلے میں ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے کنواری, اس کی عمر نکل گئی, اس کے سر پہ چاندی آ گئی ہے, اور اپنے گھر میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو اس میں لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیں گے اپنی شادی پہ, مگر وہ جو پڑوس میں ایک لڑکی بیٹھی ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, یا کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے اس بیچاری کے ساتھ, یہ صاحب حیثیت فیملی نہیں, ادھر جا کے نہیں پوچھیں گے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے, آپ کی بیٹی ابھی تک گھر بیٹھی ہے اور اس کا رشتہ کوئی نہیں ہوا, یا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پیسوں کی تنگی ہے, یا رشتے کی مسئلہ ہے کہ عبادت آپ کو جنت تک پہنچاتی ہے. کیا بات ہے, خدمت آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے. واہ کیا بات کی ہے, دونوں کے رجوع میں فرق دیکھ لیں کیا ذرا, بات ہے, کہ آپ عبادت کرتے ہیں کس کی, اس رب تعالیٰ کی, واہ, کہ اس نے آپ کو نوازا, ایمان دیا, آپ کے دل میں جگہ دی, سارا کچھ ٹھیک بات, آپ کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اب اس کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کی مخلوق کے ساتھ جو کام اچھا کرتے جائیں گے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو. بس اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے, کہیں آپ کے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے, اچھا, آپ کے اندر کوئی انا کا سفر نہ آ جائے. خبردار, لائن لمبی کرو, سیدھی کرو, ٹیڑھی نہ کرو, نہیں دوں گا, بھاگ جاؤ. وہ فرعون بننے کی کوشش مت کریں, خدمت سمجھ کے کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, شکر ادا کریں, شکر. کیا بات ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا ہے, آپ یہ ہیں, آپ یہ بھی ہو سکتے تھے. سر میں دکھاوے کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی, مگر کچھ گفٹ ہیمپرز بھی دے دوں ساتھ ساتھ اپنی آڈینس کو. کرشی جامع شری کے گفٹ ہیمپرز ہیں میرے پاس, آڈینس پہ دیجیے گا. لائٹ ریفریشنگ ہے, رونق رمضان ہے, طبیعت میں بھاری بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آپ کو فریش کر دیتا ہے, اور بالکل طبیعت میں بھاری پن پیدا نہیں کرتا, خالص ہے, اور 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ بنا ہوا ہے. رمضان کی ٹریڈیشن بھی ہے. اس کو آپ ٹرائفلز, ڈیزرٹس, ٹاپنگز کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ دودھ جامع شری ود لیمن, موکٹیل, موہیتوز اور کرشی جامع شری ود لیمنیڈ, اس طرح بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے خدمت خلق, اور ہم یہ پوچھیں گے کاشف صاحب سے کہ جو دکھاوا ہوتا ہے, اگر خدمت کر بھی دی ہے, کسی کی مدد کر بھی دی ہے, اس کے بعد یہ جو دکھاوا ہے پوری دنیا پہ جو سوشل میڈیا کرتی ہے, is that okay to do that? Take a break. کاشف صاحب, ہم بات کر رہے تھے دکھاوے کی. جی ہاں, کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں, کوئی نیکی کرتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں, یا کوئی کسی کو کچھ پکا کے دے رہے ہوتے ہیں, پہلے اس کی پوری ویڈیو بناتے ہیں, پھر اس کو کس پلیٹ میں کس طریقے سے دیا جا رہا ہے, کتنی کوانٹٹی میں دیا جا رہا ہے, لائن کتنی لمبی ہے, ٹوٹل لوگ بھی گن کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں. دا کمپلیٹ دکھاوا. تو وہ جو دکھاوا ہے, کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کوئی چیز دو تو دکھاوا کر کے دو, کہ اللہ تعالیٰ دکھاوے کی چیز کو ہی قبول کرے گا؟ یہ پلیز بتا دیں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں نا,
وہ یہیں پر ہی اجر لے لیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. آپ تو دکھاوے کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جس کرب سے دے رہا ہے نا, خوشی سے نہیں دے رہا, کرب سے دے رہا ہے, اور اس کو پورا ایک فینٹسائز کر کے اور ماحول بنا کے. اور دیکھیں نیت ہے ہر چیز کی. جیسے بقرعید آتی ہے تو اللہ کہتا ہے خون اور گوشت نہیں پہنچتا, نیت پہنچتی ہے تمہاری. تو جب اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے انہوں تو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اگر دے رہا ہے تو اس ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ ہاتھ کیا دے رہا ہے. ارے واہ, اس قدر خاموشی. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک این جی او کے ساتھ گیا تو یہ رمضان کے فوراً پہلے نا انہوں نے, سر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بہترین نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو. جی بالکل. تو وہ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ ان کے پاس نا کچھ فیملیز کی لسٹ تھی, تو وہ رات کے اندھیرے میں جا کے نا ان کے گھروں میں خاموشی سے دیکھے آتے تھے. ارے واہ. تو میں نے کہا یار آپ لوگ تصویریں اپنی این جی او کی یہ وہ, اور انہوں نے کہا جی اس کی بے حرمتی ہوتی ہے جو لینے والا ہے, ہم کیوں اس کی عزت کو خراب کریں. کیا بات ہے. کئی سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں کما سکتے, نہیں کھا سکتے, وہ اس جنگ میں پیچھے رہ جائیں گے. تو ان تک خاموشی سے اس رزق کو پہنچانا کہ شکر ادا کرے, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے. اللہ کسی سے بھی کام کروا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے تو اس کا 100,000 بار شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو ہے رب, تو ہے پالنے والا, اور اپنے رزق میں سے تو مجھے دے رہے کہ میں اس کو دوں. تیرا کتنا شکر ہے, تیرا کتنا فضل ہے میرے اوپر کہ مجھے اس نیکی کی تو نے ہدایت دی اور میرے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے. واہ. تو یہ جو ہے نا دکھانے والے, میں کہتا ہوں چلیں دکھا دیں, نیکی کا کام ہے دکھا دیں, کوئی بات نہیں. پھر بھی نیکی کا کام ہی ہے, لیکن اپنے اندر اس سے غرور نہ پیدا کریں. ایک ہوتا ہے نا اشتہائے نفس جس کو کہتے ہیں, کہ آپ کے نفس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اوہ میں بڑا نیک بن رہا ہوں. سرکار بھائی صاحب کہتے تھے او نیک تو مشہور ہو گئے, نیک بن بھی جاؤ. واہ, مشہور ہو گئے ہو نیک, اب بن بھی جاؤ. نیک بن بھی جاؤ. تو نیک بننا ہے, مشہور نہیں ہونا. ارے واہ. اللہ کے ہاں مشہوری یہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں اور طرح کی کہانی ہے. وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ آپ کی عاجزی کو جانتا ہے, وہ آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے, وہ آپ کی رکت کو جانتا ہے. آپ خاموشی سے کچھ چیزیں تو وہاں بھی بھیجیں نا اگلے سفر کے لیے. سارا کچھ ہی سوشل میڈیا پہ یہاں دکھا کے ضائع کر لیں گے آپ. کچھ کام ایسے کر لیں جو خاموشی سے کہ یہ میری اگلے جہان کے لیے ہیں. واہ. سر خدمت خلق کا معاشرتی معاملات میں کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ جی, اور تمام مذاہب میں یہ موجود ہے. اچھا. جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں نا ان سب میں خدمت خلق موجود ہے. واہ. آپ کے ہاں جتنی بھی ویکسینیشنز آتی ہیں, باہر سے کوئی بھیجتا ہے؟ کبھی کسی کا نام آتا ہے, کبھی کسی کا نام. جتنی ویکسین کووڈ میں جتنی ویکسینز آئی ہیں, پولیو کی ویکسینز آپ کی آتی ہے, اور بے بہا ویکسینز آتی ہیں جو باہر کے ممالک دوسرے غریب ملکوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ خدمت کے طور پہ مخلوق کی خدمت ہو. جب بڑی عید ہوتی ہے, عید الاضحیٰ آتی ہے, تو جتنا سعودیہ میں گوشت اکٹھا ہوتا ہے وہ غریب ممالک میں جاتا ہے. ٹھیک. ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے دیکھنے تو یہ ہمارے کئی لاہور میں ہاسپٹلز ایسے ہیں جو ہندوؤں کے نام پر قائم ہیں, پرانے کام کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ. تو خدمت ہر فکر میں, ہر مذہب میں یہ موجود ہے, اور وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اس کا معاشرے کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے, ایک پازیٹیوٹی ہے یہ. اور سر یہ بتائیے گا, یہ جو ویوز کے لیے کچھ خدمت خلق کرتے ہیں, جیسے کچھ ویڈیو بناتے ہیں خدمت خلق کرتی ہوئی, اس کے پیچھے بہت ہی کچھ سیڈ ایموشنل سا ایک میوزک لگا دیں گے, اور اس کے بعد اس کو اپلوڈ کریں گے صرف چند ویوز کے لیے, کیونکہ سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا ہے. تو بلکہ ایک اور چیز, یہ جو ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو ویوز ہے, اب جب یہ اس طرح کے میوزک, اس طرح کے ویڈیوز بنا کے, تو جب اب ان کو شہرت کی بھوک نہیں ہے, یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, کہ ان کو صرف یہ کہ اس ویو کی بھوک ہے, اس ویو سے ان کو پیسہ ملے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو نا بہت مائنیوٹلی دیکھیں گے نا, تو اس میں وہ بندہ اپنے آپ کو مشہور نہیں کر رہا, ویو کے پیسے کمانا, ویو کے پیسے کمانے ہیں نا. مقصد نیکی تو نہیں ہے, مقصد تو پیسہ کمانا ہے. پیسہ کمانا ہے, کماؤ,
اب اس کے لیے تم اگر اس چیز کو کر رہے ہو کہ یار میں یہ نیکی کا کام کرتا ہوں، ویوز ہیں، جاتے جاتے لائک کرتے جائیے گا، سبحان اللہ کہتے جائیے گا، اس طرح کی کئی آتی ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں، بہت آتے ہیں. تو یہ ان سب کا تعلق نا نیکی کے ساتھ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. یہ آپ کا شعبہ ہے. آپ نے کبھی ہم اسلام کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے. کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نیکی. کتنے کتنے لبادے اوڑھ کے ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں. بڑے کام ہیں ہمارے زبردست قسم کے، کہ لبادہ کیا پہنا نیکی کا، اور کام کیا ہو رہے ہیں دوسرے. سر میں ایک کچھ سننا چاہی تھی. یہاں پہ حسیب منیر ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں یہ ماشاءاللہ سے، مگر بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا. میں ایک انہی کے ساتھ، کیونکہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ماں باپ کی جو ہے نا، ماں باپ کے اوپر جو آپ کی ایک کلام ہے اس کو اگر یہاں پر پیش کر دیں. کیونکہ خدمت کے خلق کی بات کریں تو ہم تو اپنے گھر میں پڑے ہوئے جو بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، ہم تو ان کے لیے کچھ نہیں پوچھتے. اگر ان کی دوائی لینے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تو بڑے بھائی کو فون کر کے بولتے ہیں تم نے پیسے نہیں بھیجے امی کی دوائی کے، رکھا میں نے تو پیسوں کے، تمہارے دوائیوں کے امی کے تو تمہارا حصہ تھا. تو ہم تو خدمت خلق میں اپنے گھر کی خدمت کوئی نہیں کرتے. تو پلیز آپ ذرا کچھ سنائیے گا اسی بات کے اوپر کچھ ہو جائے. ایڑیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں، ایڑیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں. تر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں. تر جاون ایک وار جے ماواں لبدیاں نہیں. تے پتر پاویں لکھ جہان تمڑدے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. پتر پاویں لکھ جہان تمڑدے نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں. ٹر جاں